آج ہم جس تقریب میں جمع ہوئے ہیں، یہ جھنڈا جس کی بہت لمبی تاریخ ہے، اس کا وقت نہیں ہے، یہ بہت ہی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ جیسا ابھی بچے کہہ رہے تھے کہ اس کو اپنی آنکھوں میں بسائے رکھو، بہت بہترین شعر تھا۔ اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور اس کی عظمت کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین کی قربانیوں کے بعد یہ جھنڈا ہمیں ملا ہے۔ پہلے یہ جھنڈا نہیں تھا۔ قوموں کے، حکمرانوں کے، بادشاہوں کے مختلف جھنڈے ہوتے ہیں۔ جب جس ملک میں جس قوم کا تسلط ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک مخصوص جھنڈا ہوتا ہے۔ آزاد ہندوستان سے پہلے چونکہ انگریزوں کا قبضہ تھا اور انگریز اس ملک کے باشندوں کے دشمن تھے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے تو تھے ہی، ان کو اسلام سے تو دشمنی تھی، لیکن ہمارے بھارت اور ہمارے ہندوستان کی سنسکرتی سے بھی انہیں بڑی عداوت اور بڑی دشمنی تھی۔ وہ اپنا ایک مخصوص راج یہاں چلاتے تھے، انہوں نے ہندوستان کے باشندوں پر اپنا مخصوص نظریہ تھوپ رکھا تھا۔ 150 سالہ ان کی حکومت، یہ 90 سالہ ان کی حکومت اس ملک پر رہی، تقریباً 1857 سے باقاعدہ 1947 تک انگریزوں کی حکومت اس ملک میں رہی، ان کا جھنڈا تھا۔ اس سے پہلے 800 سال اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے جھنڈا چھینا اور انگریزوں سے ہم نے جھنڈا چھینا۔ ہندوستان کے تمام باشندوں نے مل کے، ہندو اور مسلمانوں نے جنگ آزادی مل کے لڑی ہے، اور بہت لمبی داستان ہے، بہت ہی اس میں قربانیاں دی ہیں دونوں طرف سے۔ مسلمانوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، ہندوؤں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ مسلمانوں میں خصوصاً مدارس کے جو علماء کرام تھے، ہمارے اکابرین بزرگان دین، انگریزوں سے اس ملک کو چھڑانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، خون دیا ہے، انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہے، سولی پہ چڑھے ہیں، آگ پہ جلائے گئے ہیں۔ جس طرح سے بھی انگریزوں کا بس چلا، جس طرح سے بھی جو بھی سزا ان کو دینے کی دل میں آئی، وہ سزا باشندگان ہند کو دی انہوں نے۔ اور لمبی قربانیوں کے بعد یہ جھنڈا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جھنڈا یہ ملا 3 رنگ کا، ترنگا جسے کہتے ہیں۔ اوپر اس کا کلر ہے پیلا کیسریا، جس سے قربانیاں ثابت ہیں، بیچ میں سفید ہے جس سے ملک میں امن امان شانتی قائم رکھنے کی علامت اور دعوت ہے، اور نیچے ہرا کلر ہے، اس سے ملک کی تعلیم و ترقی مراد ہے کہ اب اگر ہم اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم کی طرف دھیان دینا ہوگا، بچوں کو پڑھانا ہوگا، اسکولوں کو آگے بڑھانا ہوگا، نئی نسل کو ہماری گزری ہوئی تاریخ سے واقف کرانا ہوگا۔ تو یہ لمبی لڑائی لڑتے لڑتے 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوا۔ پھر 2.5 سال کے عرصے میں ہمارے ملک کی چونکہ انگریزوں کے قبضے میں تھا، اس سے چھیننے کے بعد اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے، ہر باشندے کو، ہر ناگرک کو کیا حقوق دینے ہیں، کیا اختیارات دینے ہیں، ہماری حکومت کس طرح چلے گی، ہمارے سارے کام کاج کس طرح ہوں گے، ہمارے تعلیمی ادارے کس طرح ہوں گے، کس نہج پر ہوں گے، یہ 47 سے لے کر 1950 تک، 26 جنوری 1950، یہ 2.5 سال کے عرصے میں یہ ساری تگودو کرنے کے بعد ہمارے جو ہندو اور مسلمانوں نے دونوں نے بیٹھ کے، بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے قانون دانوں نے بیٹھ کے ہمارے ملک کا آئین، ہمارے ملک کا دستور کہ ہر ایک کو جینے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنی بولنے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب پر
جاری کرنے کا یہ دن ہے 26 جنوری 1950 سے یہ دن ہم منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی اس ملک میں امن امان شانتی سے رہنے کی اللہ تعالیٰ راہ ہموار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ اس کے بعد میں